ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله وَإِن تعجب، یہ اللہ جس کی یہ شان خلاقی ہے اور کس طریقے سے وہ تمہیں ان نعمتوں کو بہم پہنچا رہا ہے، اور تم انہیں دیکھ رہے ہو کہ ہر سال ان کی تخلیق بھی ہوتی ہے، ان کا اعادہ بھی ہوتا ہے، یعنی وہ درخت پہ سے ختم ہو جاتی ہیں، کھا کے تم ختم کر دیتے ہو، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ وہ فصل عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ ایک دن تمہیں بھی وہ زمین سے نکال کے کھڑا کرے گا، تو تمہیں اس میں تعجب کس بات پر ہے؟ وَإِن تعجب فعجب قولهم اذا كنا ترابا انا لفی خلق جدید۔ اب اگر تمہیں تعجب کرنا چاہیے، اس لیے ان کا تعجب کیا تھا کہ مر کے مٹ گئے، خاک ہو گئے، ہڈیاں بھی گل گئیں، اب ہمیں کیسے زندہ کیا جائے گا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو ناممکن ہے بات جو محمد کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اللہ جواب دے رہا ہے وَإِن تعجب فعجب قولهم، اگر تعجب کی بات ہے تو وہ تمہارا قول ہے تعجب والا کہ اذا كنا ترابا، کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے، انا لفی خلق جدید، کیا ہم پھر دوبارہ پیدا کر دیے جائیں گے؟ اولئک الذین کفروا بربہم، حقیقت ہے یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا کفر کیا ہے۔ واولئک الاغلال فی اعناقہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے گلوں میں طوق پڑے ہوئے۔ جب مجرم ہوتا ہے تو اسے وہ پاؤں میں بیڑیاں اور اسے اٹھا کے زنجیریں میں یہاں وہ باندھ دیتے ہیں، وہ لوہے کا جو ہے وہ ایک کڑا پہنا دیا جاتا ہے تاکہ گردن بھی سزا سے یوں اکڑی رہے۔ تو قیامت کے دن بھی کوئی طوق کی ایسی صورت ہوگی جو کہ کسی گرم شے کا جو ہے وہ جہنم کی اٹھا کے طوق پہنا دیا جائے گا کہ وہ طوق ان کی گلوں میں نظر آ رہے ہیں۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ ہیں دوزخ میں جانے والے، ہم فیہا خالدون، جہاں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، جو ہمیشہ کا ان کا ٹھکانہ۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ بھلائی سے پہلے اپنے لیے برائی مانگ رہے ہیں، برائی طلب کر رہے ہیں، اس کے لیے جلدی مچا رہے ہیں۔ لفظ ہے یستعجلونک، یہ جلدی مچا رہے ہیں برائی کے لیے بھلائی سے پہلے۔ یعنی اللہ سے مانگنا ہے تو اس کی مغفرت مانگو، اس کی بخشش مانگو، یہ اس کی بجائے عذاب طلب کر رہے ہیں کہ عذاب لا کر کے دکھائیے تاکہ ہم مان لیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ، جبکہ ان سے پہلے پچھلوں کی مثالیں موجود ہیں جو کہ انہیں بیان کر دی گئی ہیں۔ اب اس سے قرآن مجید سے وہ حصے پہلے نازل ہو چکے ہیں جو سورہ ہود میں آ گئے، اس سے پہلے سورۃ الاعراف میں آ گئے، یہ ساری مثالیں سامنے رکھ دی گئی تھی کہ پرانی قوموں پر، پچھلی قوموں پر کیسے کیسے عذاب الہی ٹوٹ پڑا۔ فرمایا وہ تمام مثالیں سامنے ہونے کے باوجود بھی اللہ کے عذاب کو طلب کرنا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب لوگوں کے اس ظلم کے باوجود، یہاں ظلم سے مراد مفسرین نے اکثر شرک لیا ہے کہ شرک مشرکانہ روش کے باوجود بھی وہ ان سے چشم پوشی کا کام ان کے ساتھ کرتا رہتا، وہ فوراً انہیں عذاب میں نہیں پکڑ لیتا، انہیں مہلت دیتا رہتا ہے کہ شاید میرے بندے یہ لوٹ آئیں، لیکن یہ جان لیں وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، کہ اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَبِّهِ، یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے یہ کہتے ہیں کہ اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری، یعنی وہ حصی معجزے کے مطالبات جو سورہ انعام سے ہم تسلسل سے پڑھ رہے ہیں۔ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، آپ ان سے کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تو محض تمہیں خبردار کرنے کے لیے آیا ہوں، اور ہر قوم کی طرف ایک ہادی اور رہنما اللہ نے بھیجا ہے، اسی طرح میں بھی بھیجا گیا ہوں۔ یعنی میں تمہیں کوئی نشانیاں دکھانے کے لیے اور اپنی رسالت کا ثبوت دینے کے لیے نہیں آیا، میں تو تمہیں خبردار کر دوں اس انجام سے جو تمہارے سامنے آنے والا ہے۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ خوب جانتا ہے ہر مادہ کو کہ اس کے پیٹ میں کیا پرورش پا رہا ہے، وما تغیض الارحام، اور اس کے رحموں میں کیا کچھ ہے، وما تزداد، کیا کم ہوتا ہے کیا زیادہ ہوتا ہے، یعنی جو کمی بیشی بھی اس میں ہوتی ہے، جیسے جیسے وہ پرورش پا رہا ہے ہر مرحلے کو اللہ بخوب جانتا ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَار، اور ہر چیز اس کے ہاں
اس کی ایک مقدار جو ہے وہ مقرر ہے۔ آج میڈیکلی بھی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب استقرار حمل ہوتا ہے تو معدہ جو ہے وہ مختلف مراحل پر پھیلتا بھی ہے، سکڑتا بھی ہے۔ یہ کمی اور بیشی وہ جو مختلف مرحلے ہیں یہ استعارے ہیں، قرآن مجید میں کچھ سامنے رکھے گئے ہیں، اور جو اس علم کو اچھی طرح جاننے والے لوگ ہیں وہ جب ان آیات سے گزرتے ہوں گے اور توجہ کر کے گزرتے ہوں گے تو یقیناً وہ اش کر اٹھتے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج سے 1500 سال بعد جہاں تحقیق کرتا ہوا انسان ان صدیوں میں پہنچا ہے، قرآن مجید نے ان حقائق کو اس زمانے میں قرآن مجید کی آیات میں جو ہے وہ چھپا کے رکھ دیا کہ جو عقل و فکر رکھنے والے ہیں اس وقت پہ آنے پر وہ اسے پڑھیں اور انہیں پتہ لگے کہ واقعی یہ اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کی بات نہیں۔ یہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھ لیا، اللہ نے بتایا، تو یہ حقائق یہاں لکھے گئے۔ عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، اور وہ ہر پوشیدہ اور ظاہر ہر چیز کا جاننے والا ہے اور بزرگ ہے، ہر حال میں بالا تر رہنے والا ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، اور تم میں سے کوئی شخص چپکے چپکے کچھ بات کرے یا بلند آواز سے کرے۔ ومن ہوا مستخف باللیل، اور جو کچھ رات کی تاریکی میں چھپا ہوا ہے، وسارب بالنہار، اور جو کچھ دن کی روشنی میں چل رہا ہے، اس کے لیے سب یکساں ہیں، یعنی ہر شے اللہ کے علم میں ہر آن موجود۔ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، اور جان لو کہ ہر شخص کے جو ہے وہ پیچھے اور اس کے آگے اس کے مقرر کردہ محافظ جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں، من امر اللہ، تاکہ اللہ کے حکم سے اس کی دیکھ بھال کریں، اس کی حفاظت کریں۔ جب تک موت نہیں آتی اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی خود حفاظت فرماتا ہے۔ وہ فرشتے اس کے ساتھ لگے ہوتے ہیں، منکر نکیر تو ہیں ہی، جو ہر وقت کتاب کھولے لکھ رہے ہیں، ایک ایک لفظ ہمارا تحریر ہو رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ محافظ فرشتے بھی ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہم فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے، اللہ کا ایک نظام ہے، بلکہ ایک روایت میں وہ الفاظ بھی آئے کہ موت خود جو ہے وہ حفاظت کرتی ہے زندگی کی جب تک کہ وہ وقت نہیں پہنچ جاتا۔ انسان کے ساتھ بے شمار مرتبہ ایسے حادثات ہوتے ہیں کہ وہ ان سے چھو کے گزر جاتا ہے اور کپ کپاتا ہوا پھر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ آج تو میں بال موت سے بچ گیا، ایسے لگتا تھا جیسے موت کے منہ سے واپس آیا ہوں۔ اس لیے کہ موت کا وقت ابھی آیا، اس لیے اللہ نے وہ حفاظت رکھی ہوئی ہے۔ اگر وہ وقت آ چکا ہوتا تو وہ کبھی نہ بچتا۔ اسی حادثے میں سینکڑوں لوگ مر چکے ہوتے ہیں، اور جنہوں نے بچنا، جن کی مہلت ابھی باقی ہوتی، وہ بچ جاتے ہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کبھی کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا، حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو نہیں بدلتے یا اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، اور جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کرتا ہے، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو پھر وہ کسی کے ٹالے ٹلتی نہیں ہے۔ یہ وارننگ ہے کفار کے سامنے رکھی گئی کہ وہ جو مثالیں تمہیں دے دی گئی ہیں انہیں اپنے سامنے رکھو اور غور کرو کہ اگر اللہ کی طرف سے سزا کا فیصلہ ہو گیا تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا، وہ عذاب تم ٹال نہیں سکو گے۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِّن وَالٍ، اور پھر اللہ کے مقابلے میں ایسی قوم کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوا کرتا۔ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمْعًا، وہی ہے جو تمہارے سامنے بجلیوں کو چمکاتا ہے جنہیں دیکھ کر تمہیں اندیشے بھی لاحق ہوتے ہیں اور امیدیں بھی بنتی ہیں۔ وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور وہ پھر پانی سے بوجھل بادلوں کو بھی لے کر کے آتا ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، وہ بجلی جو ہے بادلوں کی گرج، وہ اس کی حمد کے ساتھ پاکی بیان کرتی ہے، تسبیح کرتی ہے، من خیفتہ، اس کے خوف سے، وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور بسا اوقات وہ جس پہ چاہتا ہے ان پر اس بجلی کو اس حالت میں گرا دیتا ہے کہ جب لوگ آپس میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں، وہ آپس میں کسی معاملے میں دو عملی میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، کسی بات پہ اختلاف کر رہے ہوتے ہیں یا کفر کی روش اختیار کیے ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بجلی کو ان پر گرا بھی دیتا ہے۔ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، واقعی اس کی تدبیر بڑی زبردست ہے۔ آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں ہماری نگاہوں کے سامنے۔ آج صبح ہی جو ہے سحری کے وقت زلزلہ بھی ہلکا جھٹکا ایک آیا پورے پاکستان میں مختلف علاقوں میں، ادھر سوات کی طرف اور پشاور کی طرف تو سخت تھا،
لاہور کے ارد گرد و جوانے میں بھی، ہم فیصل آباد میں محسوس کیا گیا. صبح تقریباً 3:10 کے قریب جو ہے، جب سحری کے بند ہونے کا وقت ہو رہا تھا تو زمین نے کروٹ لی ہے ایک ہلکی سی. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وارننگز ہوتی ہیں کہ بندو اب بھی سنبھل جاؤ، اللہ کی گرفت سے تم دور نہیں ہو، تم اس زمین سے نکل کے کہیں بھاگ نہیں سکتے. تو اللہ کی بندگی اور اطاعت شاری کے ساتھ زندگی گزارو، باغی بننے کی کوشش نہ کرو. لیکن انسان کی اپنی بدقسمتی ہے کہ وہ عمومی طور پر ان جھٹکوں سے ذرا کم ہی سمجھتا ہے، جب تک کہ پھر وہ پوری سزا نہ نافذ ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہمیں محفوظ رکھے. لہو دعوت الحق، اسی کو پکارنا حق ہے. والذین یدعون من دونہ، اور وہ دوسری ہستیاں جنہیں ان کے سوا تم پکارتے ہو، لا یستجیبون لہم بشیء، وہ تمہاری پکار کا کوئی جواب نہیں دیتے. تم ان سے دعائیں بھی کرتے ہو، وہ تو سنتے نہیں، جواب کیا دیں گے؟ تو وہ تمہاری نہ سنتے ہیں نہ جواب دیتے ہیں. الا کباسط کفیہ الی الماء، اس کی مثال ایسے ہے کہ کوئی شخص پانی کی طرف ہاتھ بڑھا کر کے اسے کہہ رہا ہو لیبلغ فاہ وما ہوا ببالغی، کہ اے پانی تو میرے ہونٹوں تک آ جا تاکہ میں تجھے پی لوں، لیکن وہ کبھی نہیں آتا. پانی پڑا ہے، جب تک میں اسے اٹھا کر کے نہیں پیوں گا اور میں کہوں کہ پانی آ جا میرے ہونٹ تک، یہ کبھی نہیں آئے گا. تو کسی غیر اللہ کو پکارنا وہ ایسے ہی اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے پانی سامنے ہے اور تم کہہ رہے ہو ہاتھ بڑھا کر کے پانی آ جا میرے پاس، آ جا میرے پاس. تو اللہ سے مانگو گے تو وہ تو تم تک پہنچے گا. ان معبودان باطل کے سامنے پکار کرنا ایسے ہی ہے جس طرح کہ اس طرح کی مثال دی. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اس طرح کافروں کی دعائیں جو ہیں وہ کچھ بھی نہیں بلکہ ایک گمراہی ہیں. یوں کہہ لیں اگر محاورتاً کہ ایک تیر بے ہدف ہیں. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ تو اللہ ہی ہے جس کو زمین اور آسمان کی ہر شے سجدہ کر رہی ہے، طوعاً وکرہا، چاہے نہ چاہے. جنہیں اللہ نے ایک نظام میں باندھ دیا ہے، سجدہ ہے کہنا ماننا، جھک جانا، اطاعت کرنا. تو کائنات کی ہر شے جو اس نظام کی پابند ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے بنا دیا ہے، وہ سر منہ سے انحراف نہیں کرتی. ایک انسان ہے جسے اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، لیکن یہ مختلف حرکات پر اتر آتا ہے اور اللہ کے ساتھ باغیانہ روش اختیار کرتا ہے. اس اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھاتی صرف ایک مخلوق، وہ انسان. وَجِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور سائے تک جو ہیں چیزوں کے وہ اللہ کے سامنے صبح و شام جھکتے رہتے ہیں. صبح ہوتی ہے سورج ادھر نکلتا ہے، سایہ اس طرف جھکا ہوا زمین میں پڑا ہوتا ہے، اور شام ہوتی ہے سورج مغرب میں پہنچتا ہے تو وہی سایہ جو ہے وہ اس طرف جو ہے وہ زمین پہ جھکا ہوا ہوتا ہے. اس کی مثال دی گئی کہ سایہ تک جو ہے وہ اس کی احکامات کی پابندی کر رہا ہے. ایک تم اپنی حقیقت کو دیکھو تم کیا کر رہے ہو. یہ آیت سجدہ ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بسم اللہ اولہ آخرہ. قل من رب السماوات والارض، ان سے پوچھو آسمانوں اور زمین کا پروردگار کون ہے. قل اللہ، اور انہیں بتاؤ کہ اللہ ہے. قل افاتخذتم من دونہ اولیاء، تو پھر تم اسے چھوڑ کے دوسرے معبودوں کو اپنا پشت پناہ کیوں بنا رہے. لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، جبکہ وہ تمہاری ذات کے لیے جو ہے وہ خود اپنے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے. قل هل یستوی الاعمی والبصیر، ان سے پوچھئے کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہوتے ہیں. یعنی تم ایسے اندھے ہو اور وہ جو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان، معرفت اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، وہ گویا کہ آنکھوں والے، اور تم ان سب حقیقوں کی طرف سے بے خبر ہو کر آنکھیں بند کر کے زندگی گزار رہے. تو اندھے، کیا اندھے اور آنکھوں والے برابر ہوا کرتے؟ ام حل تستوی الظلمات والنور، کیا یہ بتاؤ کہ اندھیرے اور نور کیا برابر ہوتے ہیں؟ ام جعلوا للہ، اندھیرے سے مراد گمراہی ہے، نور سے مراد ہدایت ہے. گمراہی اور ہدایت کیا یکساں ہو سکتے ہیں؟ ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ فتشابہ الخلق علیہم، اور اگر ایسا نہیں ہے تو کیا ان کے جو بنائے ہوئے شریک ہیں ان میں سے اللہ کی طرح کسی نے کچھ بھی پیدا کیا ہے
کہ اس کی تخلیق وجہ سے تم شک میں پڑ گئے ہو کہ ہمارے خالق معبود بھی بنا رہے ہیں، کچھ تخلیق کر رہے ہیں، اللہ بھی کر رہا ہے، تو اس کی کوئی تخلیق اعلیٰ بن گئی ہے کیسی؟ کوئی انہوں نے کچھ شے تخلیق کی ہے جو تم شک میں پڑ گئے۔ قل اللہ خالق کل شیء، ان سے کہہ دو کہ صرف اللہ ہے جو ہر شے کا تخلیق کار ہے، وہو الواحد القہار، اور وہ اکیلا ہے اور چھایا ہوا ہے، سب پر غالب ہے۔ انزل من السماء ماء، اس نے آسمان سے پانی برسایا۔ اب ایک مثال دی جا رہی ہے، یہ پانی ہے وہی کی بارش ہو رہی ہے۔ محمد رسول اللہ تشریف لائے، کائنات میں ہدایت کا جو ہے وہ سورج طلوع ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کی برسات شروع کر دی اپنے جیسے فصالت اودیۃ بقدرہا، تو جتنے ندی نالے تھے وہ اپنے اپنے مقدور کے مطابق، جو ان کی گنجائش تھی اس کے مطابق اس پانی کو لے کے بہہ نکلے۔ جب پہاڑوں پہ بارش ہوتی ہے اور بارش نیچے آتی ہے تو جو چھوٹی ندیاں ہوتی ہیں اس میں تھوڑا پانی، جو بڑا دریا ہوتا ہے اس میں زیادہ پانی، وہ اپنے اپنے اس حیثیت کے مطابق جو ہے پانی کو لے کر کے چل پڑتے ہیں۔ تو جو ایمان لے آئے انہوں نے جتنا بھی ان کی وہ صلاحیت تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے استطاعت عطا فرمائی تھی اس کے مطابق اس وحی سے فائدہ اٹھایا اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت سے مالا مال فرما دیا۔ فاحتمل السیل زبد الراویہ، تو جب وہ سیلاب اٹھا تو اس پہ اوپر جھاگ بھی آ گئی۔ آپ دیکھتے ہیں جب سیلابی پانی ہوتا ہے تو جھاگ جو ہے نیچے پانی ہوتا ہے لیکن جھاگ اوپر آ کے اس پہ بالکل کور کر لیتی ہے، اور اس میں پھر کچھ جھاڑ جھنکاڑ بھی ہوتے ہیں جو پرانے اس ندی نالوں میں جب خشکی کا زمانہ ہوتا ہے تو کوئی گھاس پھوس اس قسم کی چیز آتی ہیں، وہ جب اوپر آتی ہیں تو جب آپس میں ٹکراتی ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے آپس میں سب چیزیں لڑ رہی ہیں، جھگڑا ہو رہا ہو، ایک وہ ہلچل سی محسوس ہوتی ہے، پانی نہیں نظر آ رہا ہوتا، وہ جھاگ اور اس کی ہلچل نظر آ رہی ہوتی۔ تو اس کی مثال کفر کی دی گئی ہے کہ اہل ایمان تو وہ چھپے ہوئے ہیں، یہ بظاہر لگتا ہے کہ بڑے غالب ہیں، بڑا ان کا غرہ ہے، شور ہے، شرابہ ہے، جیسے کہ وہ اس حق کو کھا جائیں گے، وحی کو ختم کر دیں گے، اللہ کے رسول کو جو ہے وہ غالباً ایسا لگتا ہے جیسے شاید شکست دے دی جائے۔ مکہ میں یہی صورتحال بنی ہوئی تھی۔ مسلمان کتنے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے؟ مدینہ ہجرت ہوئی تو 100 کے قریب افراد نے ہجرت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور 13 سال کی محنت شاقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صرف اتنے لوگ تھے جو ایمان لائے تھے۔ اس مثال سے سمجھایا گیا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٍ مِثْلُهُ، اور اسی طرح کی مثال جو ہے، اسی طرح کی جھاگ جو ہے ان دھاتوں پر سے بھی اٹھتی ہے جنہیں تم زیور بنانے کے لیے یا متاع ہوتی ہے گھریلو ساز و سامان، یہ برتن وغیرہ بنانے کے لیے جو لوگ پگھلایا کرتے ہیں۔ اب سونا جو ہے، سونا جب یہ زیورات اس کے بنائے جاتے ہیں تو سونے کو پہلے خالص کیا جاتا ہے، اور کٹھالی میں ڈال کے جب سونار اسے وہ ہیٹ پہ رکھتا ہے تو اس میں سے بھی پہلے وہ میل کچیل اس کے اندر جو ملاوٹ ہوتی ہے، کوئی تانبا پیتل وغیرہ وغیرہ، وہ بھی جھاگ کی شکل میں اس کے اوپر آ جاتا ہے، وہ بھی پہلے وہاں اچھل کود کرتا ہے اور تھوڑی دیر میں بعد وہ جل کے خاک ہو جاتا ہے، سونا پیچھے رہ جاتا ہے، اور وہاں جھاگ جو ہے شروع میں بڑی اپنی وہ دکھاتا ہے زور شور، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ جھاگ ختم ہو جاتی ہے اور پانی جو ہے وہ زمین کے لیے جو فائدہ مند ہے وہ زمین میں جذب ہو جاتی ہے، گھاس وہیں جو ہے وہ ندی کی تہہ میں وہیں خشک ہو کے ختم ہو جاتا ہے، اس کا انجام جو ہے اپنے انجام کو گویا کہ پہنچ جاتا ہے۔ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اس مثال سے اللہ واضح کرتا ہے حق کو اور باطل کو، دونوں کے معاملے۔ فاما الزبد فیذهب جفاء، وہ جو جھاگ ہوتا ہے اللہ فرماتے ہیں وہ اڑ جایا کرتا ہے، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، اور جو کچھ انسانوں کے فائدے میں ہوتا ہے، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں ٹھہر جاتا ہے، جذب ہو جاتا ہے۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اس طرح اللہ اپنی مثالوں سے بات واضح کرتا ہے۔ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى، جان لو جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت قبول کر لی، اس کی بات مان لی، ان کے لیے حسنہ یعنی کہ بھلائی ہے، خیر۔ والذین لم یستجیبوا لہ، اور جنہوں نے ان کی باتوں کو نہیں تسلیم کیا، ایمان نہیں لائے، لو ان لہم ما فی الارض جميعا، اگر ان کے پاس دنیا بھر کی دولت اکٹھی ہو جائے، ومثلہ، اور اتنی اور وہ جمع کر لیں، معہ اس کے ساتھ، لفتدوا بہ، وہ فدیہ دینا چاہیں گے اپنی جان چھڑانے کے لیے،
قیامت کے دن وہ چاہیں گے کہ سب کچھ لے لیا جائے پر ان کی جان جو ہے کسی طرح بچ جائے، لیکن اولئک لہم سوء الحساب، یہ وہ لوگ ہیں جن سے بری طرح حساب لیا جائے گا۔ وَمَأْوَاهُمْ جہنم، ان کا ٹھکانہ ہوگا جہنم، وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ الْحَقُّ، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ شخص جس پر تمہارے رب کی کتاب جو ہے نازل کی وہ حق جانتا ہے، کمن ہوا اعمیٰ، اور وہ شخص جو حقیقت سے اندھا ہے، دونوں ایک جیسے ہو جائیں؟ اللہ نے جس پر نازل کی ہے کتاب، اور یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ایک طرف، اور جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کیا وہ ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ اور سادہ سی مثال، اگر کسی انسان کو ہدایت ملی اور ایک بے ہدایت ہے، وہ کیا ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ انما یتذکر اولو الالباب، یہ نصیحت جو ہے وہ اولو الالباب یعنی دانش مند لوگ ہیں جو قبول کیا کرتے ہیں۔ الذین یوفون بعہد اللہ، یعنی وہ لوگ، یعنی ان کا طرز عمل بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ اپنا عہد، باندھا ہوا عہد پورا کرتے ہیں۔ ولا ینقضون المیثاق، اور وہ اس عہد کو باندھنے کے بعد توڑا نہیں کرتے۔ اب اللہ کے جو نعمتیں ہیں انسان پر، ذرا سوچئے، انسان کھاتا کس کا ہے، پیتا کس کا ہے، پہنتا کس کی عطا سے ہے؟ یہ کپاس جو ہے جس سے کپڑا بنتا ہے، یا جو مین میڈ فائبر بھی اگر لائیں تو کس جو صلاحیتیں اس کو بنانے کی ہیں کس نے عطا کی ہیں؟ ہمارے ہاں بڑی مشہور مثال ہے کہ جس کا کھاؤ اسی کا گن گاؤ۔ ہم کھاتے اللہ کا ہیں، پیتے اللہ کا ہے، ہنڈاتے اللہ کا ہیں، رین بسیرا اللہ نے عطا کیا، زندگی اس کی دی ہوئی ہے، نعمتیں اس کی دی ہوئی ہیں، ہر شے کے اس کے محتاج، اور پھر بھی دوسروں کے گن گائیں تو کیا یہ نمک حلالی کہلائے گی؟ صرف اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ بات انسان کے ذہن میں ڈالنا چاہتے ہیں کہ یہی عہد الست کیا تھا، اللہ کی بندگی کا عہد، کہ اللہ تیرے بندے بن کر رہیں گے، تیری مانیں گے۔ عبادت کیا ہے؟ انتہائی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ایک حکم پہ عمل کرنا، یہ عبادت ہے۔ محض نماز روزہ تو عبادت کا نام نہیں ہے۔ نماز روزہ تو انسان کو تیار کرتا ہے ان مراحل کے لیے، اس کے اندر ایک ول پاور جو ہے وہ کریٹ کرتا ہے اور یاد دہانی کرواتا ہے۔ قرآن نے کیا مقصد بیان فرمایا؟ اقم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو میری یاد دہانی کے لیے، ذکر کے لیے، تمہیں یاد رہے تمہارا رب ہے، تمہارا پروردگار ہے، تمہیں عنایت اور عطا کرنے والا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے وفادار ہیں، اس کے نمک حلال ہیں، اس کی کھاتے ہیں، اسی کی مانتے ہیں، وہ اس کے ساتھ جو بندگی کا عہد ہے اس پر پورا اترتے ہیں، اسے پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ، اللہ نے جن جن روابط کو برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے وہ انہیں برقرار رکھتے ہیں۔ ایوصل ویخشون ربہم، اور اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ ویخافون سوء الحساب، اور وہ خوف رکھتے ہیں کہ ان سے بری طرح حساب نہ لیا جائے۔ اس لیے پہلے یہ کہہ دیا گیا تھا کہ جنہوں نے نہیں مانی ان سے بری طرح حساب لیا جائے گا۔ تو جو اللہ کے بندے ہیں وہ سب کچھ کرنے کے بعد انہیں یہ غرہ نہیں ہوتا کہ ہم تو بخشے بخشائے ہو گئے، اتنے ہم نے نیک عمل کیے، اتنے نمازیں پڑھی، اتنے حج کیے، اتنی سخاوتیں کیں۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی انسان یہ سمجھے کہ میری بخشش جو ہے میرے رب کی مہربانی سے ہوگی، اور وہ اس سے ڈرتا رہے، اس کی پکڑ سے۔ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب